السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والغرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم لا سيما وخليفته في أمته أمير المؤمنين يأسر الدين وقاتل المهاجرين وقاتل الناصرين والماركين والقاسطين ومصداق كل شيء أرسلناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي سوى جعل العرش نجير المسمان ومصداق الرجل الدارين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لوقي الرعي غدا رجل كبار غير فرار الذي سمته أمه عيدا وصاب من حوض الكوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك لولاي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتك شکر ادا کرنے کا تعلق ہے کہ اس نے یہ فرصت نصیب فرمائی اور آپ کے درمیان حاصل ہے اور ہمارے سلام کی وجہ سے یہ میرے سے چلو مقصد ہوئی اور بہت دیر سے پریشانی اور آپ کے بیٹھنے سے سنا ہے میں بہت ہی مختصری گفتگو کر کے تاکہ بہت سے آپ اپنے اس معذر کی قریب ہو سکے جو سیدہ نشانہ ایک اور میرے سلوات پر شاید میں کچھ بازی ہوا ٹھیک ہے مگر سورس کا پتہ لگانا ضروری ہے کیوں سورس جتنا پاک ہوگا اس سے آیا ہوا مال بھی اتنا پاک ہوگا سورس جتنا مضبوط ہوگا سورس جتنا اسٹرانگ ہوگا سورس جتنا پاکیزہ ہوگا اس سے آئی ہوئی چیز بھی اتنی ہی پاکیزہ ہوگی اتنی مستحکم ہوگی اتنی ہی یہ اللہ ہے سورس اگر حلال ہے تو آئی ہوئی چیز بھی اس سے حلال بھی آپ کو ملے گی آئی ہوئی چیز بھی آپ کو حلال ملے گی آئی ہوئی چیز بھی آپ کو اچھی ملے گی اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ہم پتا تو کریں کہ ہمارا دین کا سورس کیا ہے ہمارے مذہب کا سورس کیا ہے ہماری مجلسوں کا سورس کیا ہے ہمارے ماتم کا سورس کیا ہے ہماری نمازوں کا سورس کیا ہے تو بڑا عظیم جملہ کہہ رہا ہوں
ملا ہے، ہمیں معلوم تو کرنا چلے گا کہ اس کا سورس کیا ہے. توجہ کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں سورس پتا کرنے سے کیا ہوگا؟ سورس جب مضبوط پتا چلے گا کہ ہمارا سورس اتنا مضبوط ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ دین کتنا مضبوط ہوگا. وہ مذہب کہتی ہے جملہ بدل دو، جب پتا ہو کہ قرآن اتنا عظیم سورس ہے تو اس کی ملی ہوئی نماز کتنی مضبوط ہوگی، اس کا ملا ہوا روزہ کتنا مضبوط ہوگا. ارے میں جملہ آپ کا کہہ دوں، ابھی بھی آپ انتظار میں ہیں جب یہ پتا چل جائے کہ یہ فرض ادا قرآن سے ہے، جب قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی، فرض تو خدا کے بیٹھ جائے گا. مہینے سے اس گلے میں بڑی ہوا کھائی، لہذا ایسے سوال نہیں گئے تو دین کے پہلے سورس کا نام ہے قرآن. ہمارے جو بھی ریچولز، ہمارے جو بھی چیزیں، جو بھی ایکٹیویٹیز برائے مذہب اور برائے دین ہم کر رہے ہیں، اس کا پہلا سورس ہے قرآن. ہے کسی کو شخص آپ بتائیے کہ جس کا سورس قرآن ہو، اسے اب جو چیز آپ کو ملی ہے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے ماں باپ کا احترام ہو، اب جو کچھ بھی ہے سب قرآن سے ہے. اگر آپ قرآن سے اٹھا کے دیکھیے اور یہ سب کچھ ہمیں اور آپ کو، تو اب جب دین کا سورس قرآن ہے، ہمارے مذہب کا سورس قرآن ہے، ہمارے ماتم کا سورس قرآن ہے، ہماری مجلس کا سورس قرآن ہے. میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، سوالات بہت ہیں، آپ اس کا جواب دیتے رہیے کہ ہمارا مذہب بھی قرآن سے ہے، ہمارا دین بھی قرآن سے ہے، ہماری نمازیں بھی قرآن سے ہے، ہمارا روزہ بھی قرآن سے ہے. حق تو یہ ہے کہ ہمارا فرض بھی قرآن سے ہے، ہماری مجلسیں بھی قرآن سے ہے، ہمارا ماتم بھی قرآن سے ہے. نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اسے پہنچ جائیے. اب سب چیز تو ہماری قرآن سے ہے. اب ہم سے نہ پوچھئے کہ کہاں سے لے کے آئے، آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے لے کے آئے. یہ تو وہ ہے کہ جو کہہ دیا تو پھر کہہ دیا. اب اس میں کیوں چرا اور کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند معتبر نہیں ہے. یہ تو خاطب کا کلام ہے، یہ تو قرآن کا کلام ہے. اس نے جس طرح سے نازل کر دیا ہے یہاں پہ بیٹھا ہو کوئی فرق بتا دے کہ اس سورس میں کسی کو شک ہو. اس میں کسی کو بھی سارا برابر بھی اگر جملہ کہہ دوں، ہمیں جسے شک ہو جائے اور وہ دین سے خارج ہو جائے اور وہ مذہب سے خارج ہو جائے. اب جس دین کا سورس ہی قرآن ہو، کہ ہر چیز کے اپنے سورس ہوتے ہیں. اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین، اور میں آپ کے بتاؤں دو تین سورس جو ہے وہ عرض کروں گا. پہلا سورس ہمارے مذہب کا قرآن ہے. ہمارے مذہب کا پہلا سورس بھائی یہ بڑی عظیم بات ہے. اگر ہمارے نوجوان اسے سمجھ لیں، آپ ادھر ادھر کوئی چیز بنانے کی کوشش نہ کریے. آپ کو جو ڈھونڈنا ہے قرآن سے ڈھونڈیے. آپ کے مذہب کا ایک ایک چیز اور ایک ایک ایکٹیویٹی آپ کے مذہب قرآن سے نہ مل جائے تو پھر بات کیا ہے. نہیں یہ جملہ کہہ دو اور رسومات الگ ہے. سمجھ کر لیجیے گا. دین اگر آپ کو چاہیے، مذہب اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو قرآن سے ملے گا. دین اگر آپ کو چاہیے تو قرآن سے ملے گا. ہاں رسومات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ کسی معاشرے نے کچھ ایجاد کر دیا، کسی نے کچھ ایجاد کر دیا. سب کچھ آپ کو قرآن سے ملے گا. ساری چیزیں آپ کو قرآن سے ملیں گی. اگر آپ دین چاہتے ہیں، اگر آپ مذہب چاہتے ہیں،
شادی بھی قرآن سے، آپ کی مجلسیں بھی قرآن سے، آپ کا ازدواج بھی قرآن سے، آپ کا نکاح بھی قرآن سے. کوئی قرآن میں اگر دیکھنا ہے تو آپ کی شادی کا وہی اینگل ہے تو قرآن نے دیا ہے. ہاں قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی لڑکی کے اوپر دباؤ بنا کے لڑکے والا جہیز وصولے، جہیز کے لیے پریشر بنائے. اس لیے کہ اگر مذہب چاہتے ہو تو قرآن دے گا، تقیہ نوسیت قرآن نہیں دیتا. یہیں سے ہمیں دین ملا ہے، یہیں سے ہمیں مذہب ملا ہے. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اور شیعت کا ہر ایک عبادی پہلو ہو، چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو، چاہے وہ سماجی پہلو ہو، سب کچھ قرآن مجید سے ہے. اب آپ کہیں گے یہ کتنا مستحکم اور اسٹرانگ سورس ہے. کچھ لوگ افراد ہیں پہنچ جائیں گے، میرے نوجوان اس مرحلے تک پہنچیے. یہ اتنا مضبوط سورس ہے کہ سوچئے کہ خود لانے والے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اس میں کچھ ہیر پھیر کر سکے. کہ یہ کتنا مضبوط سور تھا صاحب، یہ کتنا مضبوط سور تھا کہ خود لانے والے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اس میں کچھ ہیر پھیر کر سکے، کچھ بدل سکے، کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر سکے. اور میں کہ لفظ کہہ رہا ہوں، کچھ اپنی طرف سے پڑھا سکے، کچھ ایڈ کر سکے، بلکہ جیسا وہاں سے لایا ہے ویسا امت کو ڈیلیور کرتے، ویسا امت کو دیتے. ذرہ برابر بھی تو بتائیے قرآن مجید کے حوالے سے کیا ہے. خود نبی کو اختیار نہیں ہے. میں عظیم جملہ اپنے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں تو خود اندازہ کرو کہ جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو دو رکعت کے مولوی کو اختیار کیا ہوگا. ادھر سے ادھر کرنے میں خود نبی کو اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر دو رکعت کے مولوی کو اختیار کیا ہوگا. اب سنا پڑھوں آپ کو، پھر دوریہ کو اختیار کیا ہوگا، نام بدلنے والوں کا اختیار کیا ہوگا. جو کبھی سیکھ بن جائے نہ جانے کچھ ہو جائے تو وہ کہہ لیجیے کہ قرآن وہ مستحکم سورس ہے کہ خود لانے والے نبی کو اختیار نہیں ہے کہ اسے بدل سکے، اسے چینج کر سکے. جملہ بہت عظیم ہے، اگر محسوس کر لیجیے قرآن کا تو معجزہ ہی یہی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا. قرآن کا تو معجزہ ہی یہی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا. نہیں بات دیکھیے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. اسی سے پہچانیے آپ کے یہ قرآن وہ عظیم اور مستحکم سورس ہے جو بدل نہیں سکا، جو چینج نہیں ہو سکا. آئیے اللہ کے حضرت جملہ سن لیجیے. یہ باقاعدہ معجزہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کلام الہی کو، یعنی لفظ بدل دو، جو کلام اللہ اکبر توجہ کریے، جو قرآن سامع بدلنے چلا اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا. اور جو قرآن نازل کے اصل کو بدلنے چلا اللہ نے اس کی نسل بدل دی. اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ شرم سے بیٹھیے، آپ اپنے کو چھپائیے، اپنی آئیڈینٹی چھپائیے. نہیں، فخر سے ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر فیس بک پر، ہر واٹس ایپ پر، ہر واٹس ایپ
یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ یقین کریے کہ وہ بھی بچ جاتا تو آج افسوس کر رہے ہیں چلا گیا اس کی بھی کمی رہی کہ لمحے کے لیے ان پہ بھروسہ کیا جس نے کہ اس پر بھروسہ کیا کہ جو کہنے گئے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اس لیے کہ جس کے لیے خالی قرآن کافی ہوتا ہے وہ کل بھی ڈوبا تھا وہ آج بھی ڈوبا ہے ہمارا دلیل اگر چاہیے تو دیکھو کہ سن کے اس طوفان کے سامنے اکیلا ایک ہاتھ میں قرآن لے کر ایک ہاتھ میں سامنے اہل بیت کھڑے ہوئے آج بھی کہہ رہا ہے اسماعیل تمہاری اوقات کل بھی نہیں تھی اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھیے نہ سوچیے کہ اس میں کہیں سے ہم کمزور پڑے تب وہ حاوی ہو گئے نہیں اس بات کو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کچھ لوگ ہیں بہت سے مجھ سے پوچھ رہے تھے وہاں سب کیا ہوگا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم قرآن کی آیت آپ سمجھیے کیونکہ ہمارا سورس قرآن ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہ چاہے اور آپ کی آیت کا وہ صاف فیصلہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہ چاہے نہیں پہنچے آپ ہمارا رہبر میں تقریر اٹھائیے وہ فیصلہ ہو جائے گا رہبر نے کتنا کہا کہ ہم نے بہت چاہا کہ کھڑے ہو جائیں جو خود نہ کھڑا ہونا چاہے جو خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے جو خود اپنے کو چینج کرنا نہ چاہے جو خود اپنے کو تبدیل کرنا نہ چاہے جو خود اپنے اندر تغیر پیدا نہ کرنا چاہے نوجوانوں کو مزید پیغام دے رہا ہوں قرآن ہمارا محور ہے قرآن ہمارا سورس ہے یہ مجلسیں بھی سلانے کے لیے نہیں ہے یہ مجلسیں بھی بدلنے کے لیے ہے تاکہ معاشرہ بدلے تاکہ سماج بدلے تاکہ اگرنس آئے تاکہ بیداری ہو تو یہ بڑی عظیم بات کہتا ہوں تو بات سنیے آپ کا یہ مجلسوں بدلنے کے لیے نہیں ہے آپ نے شاید روایت نہیں پڑھی ہے اور قرآن سے روایتیں ملائی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مجلس اور ہر نشست اگر تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر بات کیا ہے اگر تمہارا کل اور آج دونوں برابر ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اگر کل اور آج میں ذرہ برابر سماجی تبدیلی نہ ہو تمہارے اندر علمی رشد نہ ہو تمہارے اندر فکری رشد نہ ہو تمہارے اندر شعور بدل نہ ہو کل جیسا شعور تھا ویسے ہی اگر آج بھی ہے تو یقین جانو کہ تم سو رہے ہو ابھی جاگے نہیں ہو جب آپ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں اگر ایک مجلس میں گئے اور دوسری مجلس میں بھی حالت اگر وہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سو رہے ہو ابھی مجلسوں میں تمہیں بدلا نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہو مجھے صاحب بدلنا کیا ہے آ رہے یہی بہت ہے آ رہے ہیں یہی بہت ہے جملہ کہو آپ آ نہیں رہے ہیں کوئی ہے تو لے آ رہا ہے یہ آ نہیں رہا کہ کوئی ہے جو آپ کو یہاں مجبور کر رہا ہے کہ جاؤ وہ جگہ تمہیں دلائی جا رہی ہے جہاں سے بدلو آپ نے کیا بدلنا قسم خدا کی جب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ جب فرشتے وہاں سے یہاں آتے ہیں اور جب مجلسیں اگر ختم ہو جاتی ہے تو اپنے
پروں کو آج ہم بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر سیدھا مس کر کے پلٹ کے واپس جاتے ہیں، ہے کہ نہیں روایت میں؟ اب یہاں تک سنیے، آگے کی سنیے، مس کر کے کہاں جاتے ہیں؟ بولیے آسمان پر۔ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو نہیں آئے رہتے وہ پوچھتے ہیں ہم کہاں گئے؟ وہ نہیں ہوگا سے آپ پڑھیے تو ہم سے کرواتے ہیں۔ ہاں کہاں گئے تھے؟ کہاں اپنی تشریف گئی تھی؟ کہاں تشریف لے کے نہیں پہنچے آپ؟ یہ بتا کے نہیں گئے، ارے پہنچے نہیں آپ، انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کہاں گئے تھے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، مگر انداز ایسا ہے جو پلٹے ہیں اور جب بیٹھے ہیں انہیں کے ساتھ رہے ہیں۔ کہا کہ وہاں کہاں گئے تھے آپ، کہاں سے تشریف آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، بلکہ واپس پلٹ کے یہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیسے پتا کہ کہیں گئے تھے اور کہیں سے آ رہے ہیں؟ یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضرت صاحب واضح ہے، جب گئے تھے تو خوشبو اور تھی، اس لیے کہ جب گئے تھے فرض کرنا کہ لوگ محسوس کریں کہ جب گئے تھے تو خوشبو اور تھی، جب گئے تھے تو نور اور تھا، اب جب پلٹے ہو تو نور کا انداز الگ ہے، لوگوں سے الگ ہو، لوگوں سے جڑا ہو، چہرے کا انداز الگ ہے، خوشبو الگ ہے، نہیں پہنچے آپ اما یہ فرشتے ہیں آئے تو تبدیلی ہو گئی۔ یہی تو زینب نے بھی ہم سے مانگا ہے کہ جب آؤ تو انداز اور ہو، جب پلٹ کے گھر جاؤ تو پوچھنا پڑے کہ کس نورانی فضل سے آ رہے ہو۔ سارا بات پڑھتے رہنا یہی تو زینب رضی اللہ عنہ نے بھی چاہا تھا کہ جب یہاں آؤ تو انداز اور یہاں سے جب گھر جاؤ تو پوچھنا پڑ جائے کہ انداز بدلا کیوں ہوا۔ ہاں گئے تھے تو انداز کچھ اور تھا، گئے تھے تو ماں باپ کے نافرمان تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو باپ کا احترام سیکھا، ماں کا احترام سیکھا۔ بڑی عظیم بات ہے یہ مدرسے آپ نہیں جانیے، قرآن وہ محور ہے، قرآن وہ ہمارے اور آپ کے سامنے سورس ہے، یقین جانیے اتنا مستحکم سورس جس کے پاس ہو، اگر وہ پھر بھی یقین جانیے اگر سو رہا ہے تو یہ اس کی کمی ہے۔ قرآن کو آج بھی جگہ ہے، قرآن آج بھی بیدار کر رہا ہے، یقین جانیے ہماری اور آپ کی یہ کمیاں ہیں۔ مولانا اطہر صاحب خدا غریب رحمت کرے تو علماء اعلام کے لیے صلوات پڑھ رہے کہتے تھے کہ قرآن ایسے ہی ہے ہم لوگوں کے لیے جو حالت ہے کہ جیسے ایک تجوری رکھی رہے اور ہم چرپائی پہ لیٹے ہیں اور اس چرپائی پہ لیٹے لیٹے ہم کہہ رہے ہیں کہ تجوری ہے، تجوری ہے، تجوری میں بڑا مال ہے، تجوری میں بڑا مال ہے، بڑے قیمتی ہیرے ہیں، بڑے قیمتی جواہرات ہیں۔ یہ ہو گیا لیٹے لیٹے خالی یہی کہہ رہے ہیں، کہا جیسے لیٹے لیٹے یہ کہنے سے تجوری کا مال نہیں فائدہ پہنچا سکتا، نہیں فائدہ نہ پہنچائے گا۔ جب اٹھو جب اٹھو چابی تلاش کرو اور تجوری کھول کر اس کے جواہرات اور اس کے ہیروں سے فائدہ اٹھاؤ، تب کہا جائے گا کہ تجوری کا فائدہ اٹھایا۔ اگر بات کہتی ہے کیا ایسی ہے کہ اللہ نے یہ سورس دے رکھا ہے، مگر ہم خالی کہہ رہے ہیں قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن بڑی ہدایت کی کتاب ہے، ہم جب تک بیدار نہیں ہوگے، جب تک
کہ جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، جہاں سے ہمیں قرآن ملا ہے. اور یقین مانیے کہ مضبوط سوچ، یہیں سے دین، یہیں سے سارے سلام کا طریقہ، یہیں سے سب کچھ. دوسرا سورس، بس جلدی جلدی سن لیجیے تاکہ میں اصل بات پر آؤں. دوسرا سورس جہاں سے ہمیں دین ملا، جہاں سے ہمیں مذہب ملا، اس کو اور سے سنیے گا میرے نوجوان. تھوڑا جگہ ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا جگہ بہت ماشاء اللہ سے لوگ ہیں کافی، اس اللہ پڑھنا ہے ہمارا. دوسرا سورس جو دین اور مذہب کا شریعت کا، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے مذہب، اس سورس کا نام ہے حدیث. توجہ کیا آپ نے؟ ایک سورس کا نام ہے قرآن اور اس کے بعد ایک سورس کا نام ہے حدیث. اب آپ کہیں گے حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کا معنی ہوتا ہے بات. وہ عربی میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات. تو یہاں پر پپو نپو وغیرہ کی بات کو حدیث نہیں کہتے ہیں، بلکہ حدیث کہتے ہیں قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. معصوم جو بولے وہ حدیث، معصوم جو کام انجام دے وہ حدیث. ارے بھائی سارے سوال بھی کرتے ہیں. اور معصوم جو بولے، جو معصوم کرے اور اس کے بعد معصوم کے سامنے اگر کوئی عمل ہو رہا ہو اور معصوم چپ رہے تو وہ بھی حدیث، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. یہ ہے آپ نہیں کریے، اس کو کہتے ہیں حدیث. یعنی معصوم کیا فعل، معصوم کا قول اور معصوم کے سامنے اگر کوئی کام انجام دے تو وہ حدیث ہے. یہاں سے ہمیں دین ملا. لاکھوں کی تعداد میں آج شیعت کے پاس حدیثیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج حدیثیں موجود ہیں جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں. اسی لیے کہا گیا کہ حدیث کو اگر ناپنا ہے تو قرآن سے ناپیے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر حدیث کے حوالے سے کریے. اس لیے ان دونوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا. توجہ کریے. ہاں اگر کسی حدیث کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کو آپ قرآن کے ترازو پہ تولیے. اگر وہ قرآن کے ترازو پہ ملے تو اسے مانیے ورنہ اسے اٹھا کے دیوار کی طرف پھینک دیجیے. یہ حدیث کا معیار. توجہ کریں میرے نوجوان. حدیث جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے. مگر اگر آپ حدیث اٹھائیے گا تو بڑی الٹی پلٹی بھی حدیثیں آپ کو ملے گی. سب حدیثیں لینے کے چکر میں نہ رکھے گا، اس میں بھی کھوجیے گا کہ اچھی کون سی ہے. نہیں ہوتا ہے جو قرآن سے ٹیلی کر رہی ہو، جو قرآن سے مل رہی ہو، جو قرآن سے. ورنہ بہت سی بہکانے والی حدیثیں جو باقاعدہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے جس کی طرف. ہاں اس بات کی طرف غور کریے. بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم بغیر اس کے پہنچتے ہیں میرے کے لیے. دیکھیے اسی لیے چونکہ قرآن پہ ایک سلام نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں اس علاقے میں بڑی مدد سے پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا ہے کیا پڑھا ہے. لہٰذا وہ کریے دہرانے والی بات کو دہرا دیں گے، آپ سن بھی لیں گے، واہ کریں گے. مگر ایک اہم بات ہے جو میں آپ کو خدمت کر رہا ہوں، جسے ذہنوں میں رکھیں. کیا کہا ہے کہ حدیث وہ ہمارا سورس ہے وسیع صاحب کہ جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے. اب آپ کہیے کہ چلیے مولوی صاحب قرآن پہ تو اللہ کی پکڑ ہے، نہیں پہنچے گا کہ ہم اسے بدلنے نہیں دیتے، ہم اسے چینج ہونے نہیں دیتے. نہیں پہنچے گا. لیکن قرآن کے لیے پکڑ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا تھا قرآن کی پکڑ کے لیے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. ارے اب تو بولیے، اب 1400 برس ہو گئے، ایک سبق ایک شعر بتائیے کہ کوئی بھی الٹا سیدھا ہی آپ نے. آپ دیکھیں اتنا ٹیکنالوجی بھرا دور ہو گیا ہے. وسیع صاحب شاعر ہیں، ان کا شعر ہی اب یہ پڑھے کوئی نیا شعر دوسرے دن کوئی الٹا پیدا کر کے سب کر کے پڑھ دے گا، یہ بچا بھی نہیں سکتے. آپ سوچیے کتنی تیز ہو گئی ہے ٹیکنالوجی، اس کے بعد بھی نہ دوسرا قرآن بنا سکتے. آپ کی آنکھوں کے لیے
اور کیسے کر دے؟ اس لیے کہ اگر کر دے تو مسلمان ووٹ پہ آ جائے، اگر کر دے تو بندے جو چپ آج بیٹھے ہیں سب روڈ پہ کھڑے ہو کے کہیں گے قرآن مدد آج ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کتاب الہی کو، ہم کتاب الہی کو پامال ہونے نہیں دیں گے، بدلنے نہیں دیں گے۔ میں جملہ کہوں کہ جب یہ سوکان مسلمان روڈ پہ نکل کر یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر میں بات کہہ دوں جب روڈ پہ کھل کر اور یہ ہو کر بینر بلند کر کر یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں ہم قرآن بچائیں گے، ہم قرآن بچائیں گے، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ جو خود کو نہ بچا سکے جو خود کو نہ بچا سکے وہ قرآن کو کیا بچائے گا؟ اسی لیے تو تیرے ہاتھ میں قرآن بچانا نہیں دیا، اگر تجھے دے دیتا تو کبھی قرآن رخصت ہو جاتا۔ نہیں تو نہ کہو اسی لیے پورا قرآن اٹھائیے، کہیں اگر مل جائے تو میرا جریبان پکڑیے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، مگر ہر جگہ کہا اسے پالو۔ اسی لیے آپ پورا قرآن اٹھائیے تو یہ مرحومہ کے بدلے سے کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ آپ کہیں دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہم اسے بچاؤ، اسے بچاؤ۔ کوئی کہتے ہیں دیکھیں وہ جو حافظ ہے گردن ہلا کے حافظ کرنا اور ہے کیا حقیقی معنی میں قرآن کا حافظ ہونا اور حافظ حقیقی معنی میں حافظ ہونا۔ وہ جو قرآن جیسے ہمارے یہاں کوئی قرآن اگر یاد کر لے تو اسے حافظ کہتے ہیں، وہ حافظ بمعنی حفاظت نہیں ہے، حافظ بمعنی قرات ہے، حافظ بمعنی قاری ہے، یعنی وہ پڑھ رہا یاد کر لیا پڑھ رہا۔ جیسے آپ مجلس یاد کرتے بیٹھ جائیے مجلس پڑھنے لگے تو کیا اب اس کا مطلب کیا اللہ کہنا ہے کیا؟ نہیں، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں خطیب کہنا ہے، مگر آپ مفتی بننے لگے نہیں پہنچے گا، فرمان دینے لگیے اور فرش کلمان آپ کا پڑھایا جائے گا، دیکھیے جتنی حد ہے اتنے میں رکھیے نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی آپ حافظ ہیں تو حافظ رہیے، نہیں پہنچے آپ قاری ہیں تو قاری رہیے، فتویٰ نہ دیجیے۔ اچھا بات اور سمجھ لیجیے، یہ جتنے سوکالڈ حافظ ہیں مفتی خالی مجلس کے لیے بنتے ہیں، ارے میرے حالات آنا پڑ گیا، یہ سب مفتی خالی مجلس کے لیے پڑھیں گے کہ حسین کی مجلس بدعت، حسین کا ماتم بدعت، فرش عزا کی بدعت۔ ارے بے شرم، کبھی امام کعبہ کے لیے کہو جو سعودی عرب میں ناز کرا رہا ہے، اپنے سامنے پہنچیے کہ ان کی ساری بدعت کی دکانیں سعودی عرب میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کعبہ بنا کے اس کے چاروں طرف ننگے ہو کے عورتیں ناچ رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ڈسکو لگ رہا ہے۔ ارے میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ کے چیزوں کو کہہ رہا ہوں، مگر آج نہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں پہنچے گا، نہ کوئی آج۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ آل سعود نہیں ہے، یہ آل یہود ہے۔
آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اس نعرے کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے۔ نہیں پہنچ رہے کہ جب شام ڈھل جائے اور ایسی کیفیت میں یہ نعرہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اب آئیے مل کے اب دیکھتے اور دیکھتے رہا اس کی ذمہ داری اس لیے اس نے خود لی اور کہا کہ ہم اسے نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اسے بچائیں گے، ہم ہی اسے محفوظ کریں گے، ہم اسے نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اسے بچائیں گے۔ نہیں کوئی توجہ کریے، ہم ہی اسے بچائیں گے۔ تو سورس دین کا کیا ہے؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ میں بڑی جگہ عظیم بات کہہ رہا ہوں، تو قرآن کے بچانے کی ذمہ داری تو اس نے خود لے لی، تو پھر کلام رسول کون بچائے گا؟ یہ آپ سمجھ کریے گا۔ اس لیے حدیث میں کوئی ہیر پھیر نہ کر دے، کوئی بھی لا کے کھول دے حدیث تو کیسے بچے گا؟ بھائی کتنی حدیثیں الٹی پلٹی سی تھی۔ یہ جو آج مرموز سیریا میں کہہ رہے ہیں بنی امیہ پلٹا ہے، ارے یہ اولادیں آج جو کچھ بھی کہتے مگر یاد رکھیں، ارے اختلاف تو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آج جو شام میں چلا رہے ہیں کہ بنی امیہ پلٹ آئے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ ہوش میں نہ بھول لو وہ زینب کا بھائی عباس ہے۔ سب بہت سے لوگ جو زیارتوں میں گئے ان کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے بہت شیعوں کی حکومت نہیں تھی شام میں، تو آپ بہت درد آپ کو ہو نہیں، یہ علوی لوگ تھے اور 10,000 20,000 سے زیادہ شیعہ نہیں ہوا، وہ اللہ وغیرہ میں رہتے ہو، شہزادی جناب زینب وغیرہ میں جو ماحول اگر آپ نے محسوس کرو نہ سمجھیے کہ پوری کوئی شیعہ حکومت تھی جو چلی گئی۔ ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دوں، شیعت ہوتی سر کٹاتے تھے، لیکن کردار چونکہ کیریکٹر ابھی بھی جن کے نسوں میں وہی بسا ہو، ایسے بات کہہ دو کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ گدھے کو چاہے شیر کا مکھوٹا پہنا دیجیے، گدھا گدھا ہی رہے گا، مکھوٹا جب اترے گا نہیں پہنچے گا، کتنا بھی آپ اسے بنا دیجیے، مگر اوقات اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب مارکے میں دب جائے۔ نہیں دلیل میں دے رہا ہوں، ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بتائیے ان 11 دن کے اندر بشر اسد نے اپنا سب کو چھوڑ کر اس سیریا پر قبضہ کر دیا۔ آپ اس حیثیت کو محسوس کر رہے ہیں کہ میں مسیح کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں، اس سے چھوٹا ہے حزب اللہ، اس سے چھوٹا ہے حزب اللہ، مگر اپنی طاقت دکھا کر جہاں داخل ہوئے وہاں سے باہر کر کے بتایا کہ ہم سامراج کی اولاد نہیں ہیں۔
یہ آپ سمجھ لیے کہ وہ کوئی معاملہ تھا چلا کے دیکھے بہت زیادہ نہیں کر سکتے، یہ بہت ہوگا روزہ گرا دیں گے، گرا دو پھر بنا لیں گے، نہیں پہنچے آپ کتنے روزے ہمارا سر عسکری کا روزہ گرا دیا تھا، بنا نہیں، بہت ہوگا یہ تو کر سکتے ہو، روزہ گرا دو گے کیا کر لو گے، مگر ہماری پہچان نہیں مٹا سکتے، نہیں پہنچے آپ یہ سیاہ کے بھی نہ یزید کا مقبرہ بنا سکتے، تو یہ بتائیے کہ کیا سیاست میں لکھیں گے کہ شرابی تھا، جوابی تھا، کتوں سے پھرتا تھا، اور اس کی زیارت کرو، میں جو میں کہوں سلسبیل والے اور ہوتے ہیں اور شرابیوں میں پیدا ہونے والے اور اس سے بڑا کیسے نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو، ہر چیز کو حالات کو دیکھ کر آپ اپنا نظریہ نہ بدلیں، اپنا اسٹینڈ کلیئر کریں، ہاں جو کریں اس لیے کہ شیعت کا بہار آدمی بدل رہے، ہاں یہ ساری چیزوں جو گھر میں سازش ہو رہی ہے یہ وہ مت کرو وہ مت کرو اللہ، اس لیے کہ اللہ کے مت اللہ کو جس سے کرنا ہے، یہ چال خود چل کے خود نہ پڑھنا ہے تو بات کیا ہے، اور یہ اسی اہمیت میں اس کو محسوس کریں، یہ حافظ بمانے حافظ نہیں ہے بلکہ حافظ بمانے قاری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں حفاظت کی ذمہ داری دی، یہ پروردگار تو رسول اللہ کا کلام کیسے بچے گا، بھیا دیکھیے اللہ کے کلام میں تو چلیے اضافہ نہیں ہوگا، اس نے ذمہ داری لے لیے، اللہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے وہ جسے بچائے اسے کون چاہ کے بھی چکھے، وہ جسے بچانے کی کوشش میں آ جائے تو کون ہے اسے بچا دے، مگر کلام رسول کون بچائے گا، نہیں جو حدیث ہے اس میں تو ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، ہیرا پھیری بہت تیز تگڑی ہیرا پھیری ہوئی، ایک ہیرا پھیری میں آپ کو سناؤں آپ کے بھی دل خوش ہو جائیں گے، ایک ہیرا پھیری ایسی میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، یہی بنی امیہ کے دور میں جو حدیثیں گڑھی گئی، اسی گڑھی ہوئی حدیثوں میں ایک گڑھی پیغمبر کی توہین اور ازواج رسول کی توہین کے لیے یہ حدیثیں گڑھی گئی، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ازواج رسول کو چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا، مثلا لکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ کی ایک دوڑ ہوئی رسول اللہ کی ایک زوجہ کے ساتھ، نعوذ باللہ رسول اللہ کی ایک دوڑ ان کی ایک زوجہ کے ساتھ ہوئی، اب آپ سب سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کی ایک خاص زوجہ کے ساتھ ان کی دوڑ ہوئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ رسول اللہ کی زوجہ کی بھی توہین ہے اور رسول اللہ کی بھی توہین ہے، لیکن اب کہتے کہ ہے میری روایت میں لکھ دیا، ارے بے شرم تجھے رسول پہ ایمان نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا محور قرآن ہے، ہم پہلے قرآن دیکھتے ہیں تب روایت مانتے ہیں، لیکن لکھ دیا کیسے جاتا کہ رسول اللہ کی دوڑ ہوئی رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ، اور اتفاق دیکھیے لکھنے والا بھی کتنا بے شرم ہو کے کہوں جھوٹے کے پاس آفنا نہیں، تاکہ اس دوڑ میں رسول اللہ پیچھے رہ گئے اور ان کی وہ زوجہ جو ہے اگر جسے ہم روایت میں آگے چل رہے ہیں اور جو کہ یہ پیغمبر کی توہین ہے، رسول اللہ کی زوجہ کی توہین ہے، مگر قرآن صاحب خدا بھرے سے رحمت کرے وہ کہتے ہیں لیکن اس میں مجھے اس میں تعجب نہیں ہے کہ دوڑ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس لیے جیسے بدو جاہل عرب تھے ہو سکتا ہے کسی نے خواہش کر لی ہو کہ دوڑ ہو سکتا ہے دوڑ ہو گئی ہو، مگر میں یہ نہیں مان سکتا کہ رسول میرا پیچھے رہ جائے، نہیں پہنچے آپ میرے بڑی عظیم بات کہہ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول میرا پیچھے رہ جائے، اس لیے کہ یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کہوں کہ میرا رسول ابھی بھی آپ خاموش
اب دیکھیں حدیثیں کیسی کیسی گڑھی گئی تھی اور کیسے کیسے گڑھنے والے حدیثوں. تو حدیثوں کو کون بچائے گا؟ بس آخری بات ہے، کون بچائے گا؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ اللہ نے تو اپنے کلام کی لے لی. یا رسول اللہ آپ کا کلام کیسے بچے گا؟ ارے بس اسی کو سمجھیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریے. یا رسول اللہ آپ کا کلام کیسے بچے گا؟ یہ تو بڑے مزہ آنے لگے ہیں کہ حدیث بدلتے، حدیث چینج کرتے، نہیں پہنچے گا. آپ کو کیا بدل جائے گا؟ آپ نے دیکھا کیا تعریف ہو گئے؟ جب انبیاء کی تعریف اٹھائیے، جناب ابراہیم کی تعریف بدل دی، موسیٰ کی تعریف بدل دی، عیسیٰ کی تعریف بدل دی، نہیں پہنچ رہے گا. یہ ساری تعریفیں بدلی ہوئی ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ رسول کا کردار نہ بدل جائے، کہیں رسول کی حدیث نہ چولا بھولے دیجیے، کہیں رسول کی حدیث نہ بدل جائے. تو اللہ نے کہا ٹینشن نہ لو، ایک محمد حدیث بتانے کے لیے بھیجوں گا. ایک محمد حدیث بتانے کے لیے بھیجوں گا اور 12 محمد حدیث بچانے کے لیے بھیجوں گا. ایک حدیث بولے گا، یہ جو 12 کا سلسلہ رہے گا یہ حدیث بچائے گی، یہ حدیثوں کی محافظت کرے گی. اسی لیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 10ویں امام نے بھی کوئی بات کہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں قال رسول اللہ. کیوں؟ بولے کیا ہے دلیل؟ اولنا محمد اور شرنا محمد کلنا محمد. ایک محمد حدیث بتانے کے لیے بھیجوں گا اور 12 محمد حدیث کی بھی محافظت ہو گئی. یہاں سے ہمیں دین ملا، یہاں سے ہمیں شریعت ملا جس میں 12 کا پھیلاؤ. اس حدیث کو کون بدلے گا؟ کون چینج کرے گا؟ اس لیے انہوں نے جگہ جگہ پیغمبر کی. بس آخری بات اور مجلس تمام ہو گئی اور مسائل سنیے گا. ہاں یہ سورس اور ہے جہاں سے ہمیں دین ملا، جہاں سے ہمیں شریعت ملی. میں بس یہی کو ختم کر رہا ہوں. وہ سورس کیا ہے؟ وہ سورس ہے حدیث قدسی. غور کریے، وہ سورس کیا ہے؟ حدیث قدسی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی حدیث ہی نہیں سمجھ میں آیا، حدیث قدسی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ جس میں لفظ بھی اللہ کا اور معنی بھی اللہ کا. حدیث کیا ہے؟ جس میں لفظ بھی معصوم کا اور معنی بھی معصوم کا. مگر حدیث قدسی میں بٹوارا رکھا. حدیث قدسی میں معنی تو اس کا ہوگا مگر لفظ مصطفیٰ کا ہوگا. چاہے گا وہ مگر کہیں گے یہ نہیں پہنچے گا. ارادہ کرے گا وہ سلام ہوگی ان کی. کیا کہ حدیث قدسی آپ نے بڑی حدیث قدسی سنی ہے، بس ایک سن لیجیے چونکہ موسم بھی اور حالات بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. ایک حدیث قدسی نے دل شاد کر دیا. اگر اسے نہ سنیے تو میری پوری یہ جو 50 منٹ کی محنت ہے سمجھ لیجیے کہ وہ آئے لگائے گی. اور اسی حدیث میں وہ شاد ہمارے دلوں میں اور شیعت کے اندر پھونکی ہے جو آج تک قائم ہے. اور کیا ہے؟ حدیث قدسی سنیے جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے. اور زیادہ تر حدیث قدسی میں فضائل اہل بیت، فضائل اہل محمد جسے خدا نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا. اور کیا کہا کہ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک. اے احمد اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتے، کائنات کو پیدا نہ کرتے، کائنات نہ بناتے. آپ نے جیسے چاہے سنا، اسے سن لیجیے. کیا کہا؟ اے احمد اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتے. اور پھر کیا کہا؟ لولا علی لما خلقت. اے علی اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، علی
یہ ہے فاطمہ کی اللہ اکبر عظمت کہ اگر یہ ساری ہے حدیث و قدسی کہ ہمارا مذہب کتنا مضبوط ہے، توجہ کریے، محور ہے فاطمہ کہ اگر یہ ساتھ نہ ہو، آپ کی بات ہوتا تو میں عرض کرتا لیکن بات تمام ہو رہا ہے کیا، اگر یہ ساتھ نہ ہو تو امامت اور نبوت وصل نہ ہو، جو ذات امامت اور نبوت کو جوڑ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سوچئے ماں کتنا عظیم ہے، اور چونکہ ماں کی مجلس ہے، اس بات کو یاد رکھیے اپنے ذہن میں کہ ساری ماں کو عظمت اسی لیے ملی تو ان سب کی ماں ہے فاطمہ۔ کیا شعر ہوا ہے محسوس کر رہے ہیں کہ ساری ماں کو عظمت اسی لیے تو ان سب کی ماں ہے فاطمہ۔ دیکھیے ایک بات کہتا ہوں، ام ابیہ ہونا ہے، ام المؤمنین ہونا ہے، اپنے باپ کی ماں ہونا ہے، یہ ہے محمد فاطمہ۔ اس ماں کی وجہ سے سوچ رہا تھا کہ کچھ حدیث قدسی جو ماں کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ شہزادی کو ماں کا جو مرکز بنایا گیا وہ کیوں وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے پیچھے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو روز محشر بچوں کی طرح جو اپنے چاہنے والوں کو اللہ اکبر اپنے محبوں کو اپنی چادر سے محفوظ کر دے گی، اسی لیے فاطمہ کی ماں ہے۔ یہ جو ماں اور یہ جو مرحلہ ہے بہت عظیم ہے۔ ابھی راستے میں آ رہا تھا ایک روایت ماں کی عصمت کے لیے پیغمبر کی خدمت میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شخص آیا، اور دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھار بے توجہی کی وجہ سے الگ طریقے سے گفتگو کر لیتے ہیں معاملات سے۔ قسم خدا کہ کبھی احساس ہو جائے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اس خدا سے اللہ اکبر استغفار کریں، خدا سے استغفار کریں کہ ہم نے کیسے گفتگو کر دی۔ کیا پیغمبر کی خدمت سوچئے جو خود گناہوں کو بخشنے والا ہے، جس کے ایک اشارے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اصحاب بیٹھے، پورا مجمع پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ایک شخص سامنے سے آیا کہا یا رسول اللہ پتہ ہے آپ کو بہت گنہگار، بہت بڑا گنہگار، ایسی ایسی گناہیں میں آپ کو کیا بتاؤں؟ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا کردار میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہا کتنا بڑا بھی گنہگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ بخش دیے جائیں۔ رسول اللہ نے کہا اچھا یہ بتا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں تو نہیں ہے اس دنیا میں مگر میرا باپ زندہ ہے۔ رسول نے کہا جا کے باپ کی خدمت کر، باپ کے پیروں پہ اپنا سر رکھ کر جتنی ہو سکتا ہے باپ کی خدمت کر، خدا تجھے بخش دے گا۔ سنیے یہ سن کے وہ اٹھا اور چل دیا، مگر جیسے ہی گیا رسول نے اصحاب کے درمیان روتے ہوئے کہا کہ اے کاش کہ اس کی ماں ہوتی، نہیں پہنچے گا، اے کاش کہ اس کی ماں ہوتی۔ بس آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا ماں کی دعا بیٹے کے ہاتھ میں معجزے کا کام کرتی ہے، لمحوں میں وہ چاہتی کہ اس کی گناہیں ابھی معاف ہو جاتی، نہیں پہنچے آپ۔ یہ عظیم مرحلہ خدا پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے اطاعت گزار بنیں۔ ایسے ہی یقین ہے بہت سخت ہوتا ہے تو کوئی اپنے ماں باپ سے صحیح طریقے سے گفتگو نہ کرے، کلام نہ کرے۔ بعض اوقات سننے کو ملتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ خدا لعنت کرے ایسی والدین کے اوپر، قسم خدا کی بخشش نہیں ہے اگر والدین راضی نہیں ہے۔ یقین جانو میرے نوجوانوں، میں کہا تھا آپ کی خدمت میں خود پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، خود اہل بیت اتحاد اس سے راضی نہیں ہوتے جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا مدینے میں، اللہ بڑا سنیے بڑی عظیم فقرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا اللہ شراب پی کے آنا، ماں باپ سے جھگڑا، باپ مر گیا، ماں زندہ تھی، شراب پی کے آیا، اسلام آ چکا تھا۔ ماں نے کہا کہ شراب پینا حرام ہے تو کیوں شراب پیتا ہے؟
اس نے یہ کہا سامنے تندور جل رہا تھا جس میں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں اس میں روٹی پکا رہی تھی وہ. اس نے ماں کو اٹھایا اور اس جلتے تندور کے اندر ماں کو ڈال دیا. آپ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوتی. اس جلتے تندور میں ماں کو ڈال دیا. ماں چلتی رہی. یہ ویسے ہی دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا. پڑوسیوں کو آواز کی خبر ملی گھر میں کیسے کر کے داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ آدھے سے زیادہ پورا ماں اس کی چل چکی. لوگوں نے نکالا ہلا سکے کیسے کر کے کہا کہتے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور دفن کیا لوگوں نے. کہتے پیغمبر قبرستان سے گزر گئے تھے. قبرستان سے گزرتے وقت پیغمبر نے کیا دیکھا کہ شدید عذاب ہو رہا ہے اس شخص کو. پیغمبر رو گئے ساتھ ساتھ کہا کہ رو اور اس کے قبر کے پاس پیغمبر رونے لگے. کہا کہ بڑا سخت عذاب ہوا اس قبر کے اوپر. لوگوں نے یا رسول اللہ دعا کریے. کہا نہیں اس کی ماں کو بلاؤ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میری دعا اس کے ہاتھ میں قبول نہیں ہوگی. کیا فلاں جگہ تھی بلا کے لائے لوگ. اس سے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں. یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں اگر مسلمان تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ محرم ہوتے تو میں دکھاتی میرا پورا بدن جل چکا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ظلم کیا ہے. اس لیے کا فقرہ سنیں گے رسول کہتے ہیں تجھے میرا واسطہ اس کے اوپر کر دے. نہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی. تو میرے رو لیجیے گا. پھر اس کے بعد رسول کہتے ہیں تجھے اللہ اکبر اور عظیم خبر ہے جتنا دل کر رو لیجیے گا. کہا تجھے فاطمہ کا واسطہ میری بیٹی کو جانتی ہوگی. اے یا رسول اللہ وہ ماں ہے وہ جانتی ہوگی کہ تیری تکلیف ہے تو معاف کریے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگی. وہ اصحاب کہتے ہیں کہ سب ہو رہے تھے. وہ اس کا رونا ایسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. یہ لڑکا اگر تو کہتے تو اس کا عذاب معاف ہوگا. رسول رحمت ہے اللہ اکبر نہیں پہنچ پایا. اللہ اکبر جو رسول بہت ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں ارے تجھے میرے داماد علی کا واسطہ ہے. اللہ اکبر آپس میں کہ یا رسول اللہ معاف کریے گا. پھر کہتے ہیں تجھے میرے حسن کا واسطہ. حسن کا پھر نہیں پہنچے گا. ابھی حسین کہا بھی نہیں تھا کہ اس نے کڑکوں کے سر مر دیا. یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. کہا ارے لیکن حسین نے نام نہیں لیا تو نے معاف کیسے کر دیا. یا رسول اللہ میں آپ کو کہنا چاہتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش بیوی میرے سامنے آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے میرے نام کا واسطہ خالی نہ جانے. پہنچ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. نہیں پہنچے آپ. اس طرح ہم آپ کے سامنے لیکن کیسے نہیں پہنچے. یا رسول اللہ ایک لمحے بھر کا عذاب برداشت نہ کر پائے. ہائے دل سے لگا جلتا ہوا دروازہ اور جلتی ہوئی نیند. ارے بیٹی کے سینے میں جب بے بس ہوئی ہوگی تو دل کہتا ہے رسول تڑپ کے کہہ رہی ہوگی ہوا فاطمہ. سوائے مسئلے مشکل ہے. بس آوازیں بلند ہو گئی. میں دو فکر کہوں گا ہم کو معاف کریے گا. چاہے لوگ ایسی آواز اس نوعیت کی نہیں نہ پڑھ سکو مگر رو لیجیے گا. دو فکر شہزادی کے نام کو ذکر ہے ابھی بہت بولے گیا. اللہ اکبر. ان بچوں کی کیفیت جن کی ماں گئی ہے اور ان کی مجلس اللہ کے حسنین کریمین جیسی ہوگی. اللہ اکبر کے بچے بھی اب ماں نہیں ملے گی مگر کہیں ماں کے بستر کو تانتے ہوں گے. کبھی وہ جگہ نماز کو نہیں پہنچے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ماں کے بستر سے لپٹے ہوئے. کبھی حسن ہوگا کہ کہتے ہیں بابا میری اللہ
سوائے من سید الشہداء یا اللہ بس آخری فکر ہے اور ختم ہوا اگر یہ احساس سن لیا تو مجلس تمام ہو جائے گی افطار ہو اللہ نہ کرے اللہ کی سبحانہ آپ نے خدا نہ کرے کوئی بیٹا اپنی ماں کو مارے یا کوئی باپ کو اپنا بیٹا مارے اللہ خدا نہ کرے یہ جسارت ہمارے قوم میں ہے نہیں اور نہ ہو مگر افطار ہو اور اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی تماشا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے اس وقت اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کا پہلو توڑ دیا جائے اللہ نہ کرے کسی ماں کے سامنے اگر ماں کے ہاتھوں پر قربت معلوم نے جو تعزیہ نہیں خدا کو کوئی کم نہ دے مجھے خدا سو بہت بڑھوگے مولانا سرکار صاحب ہے شکلی میں خدا سلامت رکھے عجیب روایت انہوں نے مجھے بتائی کہ کلیجہ پھٹ گیا اس دن سے یقین جانیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شہزادی ایک ہاتھ اٹھا نہیں پاتی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مرحوم نے دونوں ہاتھوں کو مار کے ایسا توڑا تھا کہ فاطمہ دونوں ہاتھ کو اس سے زیادہ بلند نہیں کر پاتی اور انگلیوں پہ اتنا پیروں سے چپ کرتے کہ مرحوم کہتے تھے کہ فاطمہ سیدہ کے غم ہے اللہ آپ بھی ہیں سیدہ سے اور شہزادی سے وہ رشتہ آپ نے افتخار اور دعا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ اللہ فاطمی کہتے ہیں خدا نہ کرے کہ کسی ماں کو ان کے بچوں کے سامنے مارا جائے وہ ماں کے ساتھ اللہ سنو ذرا اس ساتھ رحم ہے اور دیکھو چونکہ ماں کی نظر سے ہے تذکرہ دو ماں کا کروں گا ان دونوں ماں کی کیفیت ایک طرح کی محسوس کرو گے بہت ہوئیے گا میں نے کسی خطیب میں نے کسی ماتم کی کتاب میں نہیں پڑھا خدا سے سنا ہے اللہ اکبر روایت کہتی ہے کہ سیدہ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد راتوں کو اٹھتی تھی اور اس جلے دروازے کے قریب جا کر دروازے کی لکڑی سونتی تھی تو واپس چلی جاتی تھی مجھے نہیں پتا کہ آپ سن پائے گا کہ نہیں مسائل سوال ہے تو واپس چلی فضا کہتی میں نے دیکھا میں پیچھے پیچھے روز پڑھی کیا دیکھا شہزادی اس جلی لکڑی کو سونتی ہے میں نے کہا یہ شہزادی معاف کریے گا یہ بتائیے یہ جلی لکڑیوں میں کیا ہے اگر سن سکو گے اللہ اگر ماں کیسی کیفیت ہے